وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ افغان طالبان کی طرف سے تو واقعی یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اور افغانستان میں جو امن مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو آپس میں جوڑنے کی کوشش نہ کی جائے. لیکن ہم کیا کریں کہ بھارتی اخبار دی ہندو میں سہاسنی حیدر صاحبہ کا آرٹیکل شائع ہوا ہے 14 اگست کو، جس میں انہوں نے وجوہات لکھی ہیں کہ یہ جو بھارتی حکومت نے 5 اگست کو 370 اور 35A کو ختم کیا ہے اور وہاں پہ ایک غیر معمولی صورتحال پیدا کر دیا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. تو سہاسنی حیدر صاحبہ لکھتی ہیں کہ دراصل بھارتی حکومت کا یہ خیال ہے کہ امریکہ اور طالبان میں متوقع امن معاہدے کے بعد افغانستان میں بھارت کی اہمیت کم ہو جائے گی. تو یہ جو اقدام کیا ہے بھارتی حکومت نے، اس کا مقصد اپنی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. اور آگے چل کے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود امریکہ نے 2017 میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جنرل اسمبلی میں امریکہ کے ووٹ کم بھی ہو گئے لیکن امریکہ اور اسرائیل کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا، تو بھارت بھی یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، کیونکہ ایسی ہی جو خلاف ورزی ہے وہ کئی اور ممالک بھی کر چکے ہیں. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اس کو تو لنک اب پاکستان نے تو آفیشلی لنک نہیں کیا، لیکن اب دی ہندو میں سہاسنی حیدر صاحبہ نے بتا دیا ہے کہ یہ جو مودی صاحب نے قدم اٹھایا اس کے پیچھے افغانستان کی صورتحال بھی ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر امریکہ UN سیکورٹی کونسل کی جو فلسطین پہ قراردادیں ہیں اگر وہ ان کی خلاف ورزی کر سکتا ہے تو انڈیا بھی کشمیر پہ UN سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر سکتا ہے. تو اب اگر سیکورٹی کونسل کوئی کل ایک اور قرارداد منظور کر بھی لیتی ہے تو بھارت تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہوا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے کے لیے. جی میر صاحب، اس میں پوری بساط کو اگر آپ ذرا دیکھیں تو اگر پاکستان بفرض محال اس وقت کہتا ہے اور لنک کرتا ہے افغانستان میں ایک سیز فائر کے لیے کشمیر مسئلے کو، تو اکتوبر میں FATF آپ کے سامنے موجود ہے. FATF میں اس گرے لسٹ سے بلیک کی طرف جو آپ کا جانے کا جو سفر ہے اس کو مزید پہ یہ لگ سکتے ہیں، وہ سفر تیزی سے طے بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے، پاکستان کی آپشنز کو لمیٹڈ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی بساط ہے جو اس وقت پاکستان کے خلاف بچھائی گئی ہے. اور پاکستان کے پاس اس سارے معاملے میں جو ڈپلومیٹک آپشنز ہیں وہ پچھلے ہمارے ایک دہائی سے اوپر کی جو ہماری بلکہ سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ہمارے آبجیکٹیوز رہے، اس نے ہماری ڈپلومیٹک پریسٹیج، ہماری ڈپلومیٹک جو ہماری سٹینڈنگ تھی دنیا میں، اس کو کم کیا ہے. ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی. اور اب اس موقع پر آ کر یہ جو آپ نے جو آرٹیکل کا بھی ذکر کیا، انفارچونیٹلی اس وقت پوری دنیا میں یہی ماحول ہے کہ اتھارٹیرین رجیمز ہیں، اتھارٹیرین لیڈرز ہیں، وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے قوانین ہوں، وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوں، نارمز ہوں، پرنسپلز ہوں، ان کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ساری ایک اب انڈیا ان اٹ سیلف آپ دیکھیے کہ وہ کتنی ہیومن رائٹس ٹریٹیز جو ہیں اس کا خود سگنیٹری ہے لیکن کوئی ان کی حیثیت نہیں. تو یہ نہ صرف ہمارے لیے ایک جو سوال ہے وہ ہے تو صحیح، لیکن ایک دنیا کے لیے بھی سوال ہے کہ آخر یہ اقوام متحدہ، ان کی ریزولوشنز، سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز، یہ قوانین، ٹریٹیز، ہیومن رائٹس کی باتیں، ان کی کیا اہمیت ہے کہ اگر کوئی بھی اسٹرانگ حکمران ان کی دھجیاں بکھیرنا شروع کر دے اور صرف اس ملک کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، وہ اپنے آئیڈیولوجیکل ایک فیشسٹ ایجنڈا کے اوپر کام کرتے ہوئے ان تمام قوانین کی دھجیاں بکھیر دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اس ضمن میں میرے خیال میں ایک تو ہمارے ہاں لابنگ کی کمی رہی سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ممبران ہیں ان کے ساتھ، دوسرا ہمیں اس مقدمے کو اس طریقے سے بھی پیش کرنا چاہیے کہ یہ اب صرف کشمیر کے مسلمانوں کا اور برصغیر کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. اب مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ اگر روہنگا میں، اگر برما میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہاں پر روہنگا کا جینوسائیڈ ہوتا ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. اگر کشمیر کے اندر ہوتا ہے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی اگر فلسطین کے اندر ہوتا ہے تو آخرکار یہ سارے انٹرنیشنل سسٹمز یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے جو ہمیں صرف مطمئن کرنے کے لیے وہ ایک. تو پھر یہ جو OIC ہے مصدق ملک صاحب، تو OIC ہے یہ کس مرض کی دوا ہے؟ یہ صرف مذمتی قراردادیں ہی منظور کرے گی یا یہ بھی کوئی عملی طور پہ کوئی مسلمانوں کی مدد کرے گی؟ اور وہ جو ایک اسلامی اتحاد کی فوج ہے جس کے سربراہ جنرل راحیل شریف صاحب، اس کا کیا یوٹیلائزیشن ہے؟ دیکھیے، پہلی بات ہے کہ OIC نے تو جواب آپ کو دے ہی دیا ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس پہ OIC کا کوئی ایمرجنسی اجلاس بلا کے کوئی قرارداد، وہ قرارداد بھی پہ قرارداد تو کہہ رہے ہیں کہ صرف قرارداد، میں کہہ رہا ہوں کون سی قرارداد؟ آپ نے جو اتحادی فورس بنائی ہوئی ہے، آپ کو سعودی عرب سے کیا سپورٹ ملی ہے؟ آپ کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے کیا جواب دیا ہے؟ آپ بتائیں نا عوام کو.
انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھارت کا کہ ہم خیر خواہ ہیں. کچھ پھر پاکستان کو یمن کے بارڈر سے اپنی فوج واپس بلا لینی چاہیے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ OIC سے سوالات پوچھ رہے ہیں, آپ یونائٹڈ عرب ایمریٹ, سعودی عربیہ, اپنے حلیف ممالک, دوست ممالک جو گلف کے ہیں ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں. آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ پاکستان نے بھارت کی جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے لیے ووٹ کیا تھا, کیوں کیا تھا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بھارت کا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے وہاں پہ اپنی فورسز موو کیں, انہوں نے وہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشنز کاٹے, انہوں نے وہاں سے انخلا کیا لوگوں کا جو آتے ہیں. اس کا جواب ملیحہ لودھی صاحبہ کو دینا چاہیے. جی دینا تو چاہیے, لیکن سوال تو حکومت ہے, وہ تو حکومت جو کہے گی کریں گے نا. ہم نے ووٹ دیا بھارت کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی سیٹ کے لیے, کس لیے دیا؟ آپ پوچھنے چلے ہیں OIC سے, میں پہلے اپنے آپ سے تو پوچھوں کہ بھائی جان کیا کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر ہم پوچھیں گے کہ بھائی باقی جو ہمارے دوست ہیں وہ کیا اسٹرانگ پوائنٹ لے رہے ہیں. ابھی آپ نے بات کی سوہیشنی حیدر صاحبہ کا, میں ہو سکتا ہے ان کا نام غلط پروناؤنس کر رہا ہوں, وہ خلاف ورزی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے آپ نے سوال اٹھایا کہ لائن آف کنٹرول تو ختم ہو گئی, تو اب میں سوال آپ کا اٹھاتا ہوں جو آپ نے اٹھایا کہ اگر ختم ہو گئی تو ہماری کیا اسٹریٹجی ہے اب اس کے بعد؟ تو میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سوال اٹھایا, جی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے انکلوڈنگ پرائم منسٹر آف آزاد جموں و کشمیر کہ کچھ دن انتظار کر لیتے ہیں, لیکن اگر کچھ نئی مسئلہ کشمیر کا حل نظر آتا تو پھر ہم لائن آف کنٹرول کی طرف لانگ مارچ کریں گے. تو میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں, اس کو روند ڈالیں گے. جی میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی جس غزوہ ہند کا ذکر کیا میرے بھائی علی محمد صاحب نے, اور کہا کہ یہ جنگ شروع ہو چکی ہے لیکن تلوار اٹھانا ضروری نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہوگا, مگر وہ کب وقت آئے گا مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے. کوئی بہادری تو دکھائیں نا یار. آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ ساتھ کھڑے ہیں, ابھی آج کہہ رہے ہیں, یعنی کوئی چیز تو دکھائیں. دیکھیں اب آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ٹاک فائٹ فائٹ. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹاک ریزالو, ٹاک ریزالو, یہ نہیں ہو سکتا. اب آپ کو بھی بہادری دکھانی ہوگی اور آپ کو جم کے کھڑا ہونا پڑے گا کہ ٹاک اینڈ ریزولوشنز اینڈ وی اسٹینڈ. اگر آپ کو آخری بات یہ نہیں کرنا ہے نا, تو پھر جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, پھر وہ جو اس بربریت کے بعد, اس جینوسائیڈ کے بعد وہ لٹی پھٹی خواتین, وہ قافلے جو پاکستان آنے ہیں, پھر ان کے لیے آپ آرام سے کوئی ایک نیا وہ بنا لیں. وہ جو آپ بناتے ہیں, کیا اس کو بولتے ہیں جی, ایریا جس میں وہ آئے ہوئے لوگ ٹھہرتے ہیں, ریفیوجی کیمپس بنانا شروع کر دیں. اگر آپ نے نئی لڑائی اللہ نہ کرے کہ ایسی دیکھیں وہ تو کر رہے ہیں. آپ کو بین الاقوامی سطح پہ نظر آ رہا ہے وہ لوگوں کو, بچوں کو گولیاں مار رہے ہیں. میں علی محمد خان صاحب ایک جو آپشن سجیسٹ کی ہے PM AJK نے, جو کل میزبان تھے پرائم منسٹر آف پاکستان کے, سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے لوگ مچل رہے ہیں اس وقت کہ LOC کو کس طرح کراس کریں, صرف اس میں کچھ معاملات طے کرنے, ہم کس جائیں گے, کیا کریں گے. لاکھوں کے تعداد میں لوگ نکلے بخدا. میرا اپنا حلقہ انتخاب جو ہے وہ LOC پر 2-3 بار میں بھی ان کی گولیوں سے, ایک بار میں نے بھی چلائی ہے جناب, جھوٹ کیوں بولوں, مجھے بھی آتا ہے, میں کشمیری ہوں. مجھے اقوام متحدہ کی قراردادیں حق دیتی ہیں کہ میں LOC کراس کروں, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. LOC نہیں ابھی سیز فائر لائیں. مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اگر کشمیری اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم نے لائن آف کنٹرول کو پار کرنا ہے, اس کو روندنا ہے, حکومت پاکستان کا کیا موقف ہوگا؟ ہم کسی بھی حالت میں کشمیریوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھیں غزوہ ہند کی میں نے بات کی, جنگ کی مختلف شکلیں ہیں. جنگ کی آخری شکل ہوتی ہے جب آپ تلوار اٹھاتے ہیں, اس سے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے. یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ اس وقت کر رہے ہیں, جو آپ سفارتی میدان پہ کر رہے ہیں, قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کوئی ہمیں توقع نہیں ہے یہود و نصارہ سے, لیکن ہم یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی, سیکیورٹی کاؤنسل, OIC وغیرہ, اس کو آپ نے کسی نہ کسی حد تک یوز کرنا ہے. ان سے توقع یہ کرنا, دیکھیں تحریک آزادی کشمیر تحریک احیاء پاکستان کی بنیاد ہے. جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا پاکستان کی آزادی ہی نامکمل ہے. میں نے یہ بات کیوں کی ہے کہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے تحریک احیاء پاکستان کی بنیاد ہے. کیونکہ کشمیر, میں ہمیشہ سے جب بھی میں مظفر آباد جاتا ہوں, کوٹلی جاتا ہوں, جدھر بھی کشمیر, میں ہمیشہ وہاں اور یہاں یہ بات کرتا ہوں, کشمیر آزاد تب ہوگا, پاکستان اس کا دایاں ہاتھ ہے کشمیریوں کا, جب یہ ہاتھ تگڑا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. دنیا پاکستان کی آواز تب سنے گی
جب پاکستان توانا ہوگا اکنامک سطح پہ بھی، ملٹری محاذ پہ بھی، اور ڈپلومیٹکلی آپ باہر کی دنیا میں تب مضبوط ہوں گے جب آپ اندر سے مضبوط ہوں گے. دنیا ہماری آواز تب سنے گی، اور ہم اگر بزور شمشیر جب لینے کا وقت آیا وہ بھی تب ہوگا جب ہم مکمل طور پہ اس صورتحال میں ہوں گے کہ ہم وہ ایک سٹیپ آگے لے کے جا سکیں. یہاں پہ جو یہ بات ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہندوستان نے ہمیں ٹیسٹ کیا ہے ہم نے اس کو برابر جواب دیا ہے. 27 فروری کو بھی ہم نے ان کو ایک جواب دیا، ان کو ناکوں چنے ہم نے چبوائے، لیکن ہم نے فیصلہ اپنے پاکستان کی مفادات کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. ہم اگر یہ کوئی کانسیپٹ دینا چاہ رہا ہے کہ افغانستان میں کوئی ہم امریکہ کے پٹھو کا کردار ادا کرنے والے ہیں، خدا نخواستہ، تو عمران خان نے یہاں نہیں، پرچی سے پڑھ کے نہیں، امریکہ میں جا کے یہ بات کی ہے کہ ہم کسی کے کرائے کے فوجی کا کردار ادا نہیں کریں گے. افغانستان میں پاکستان اگر رول پلے کرے گا، پاکستان کے مفاد میں ہوگا تو کرے گا، اور پاکستان کے مفاد میں ہے، آج سے نہیں، آج سے 100 سال پہلے ہی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ساؤتھ ایشیا مٹی کا ایک بدن ہے اور اس کا دل افغانستان ہے. افغانستان میں امن ہوگا تو ساؤتھ ایشیا میں امن ہوگا. افغانستان کا امن پاکستان کو سوٹ کرتا ہے. امریکہ کا نکلنا اور افغان طالبان کی جیت ہماری جیت ہے. وہاں سے افغانستان سے امریکہ کا نکلنا کسی صورت میں ہندوستان نہیں چاہتا، اور کسی صورت میں اسرائیل بھی نہیں چاہتا. انشاءاللہ ہم اس بساط پہ ہم سب کی نظریں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، آپ نے سوال کیا نا کہ کیا کریں گے، پاک فوج تو چھوڑیں، سب سے پہلے ہم سب جو ہے کشمیریوں کے ساتھ ہوں گے. جب ضرورت آئے گی ہم کھڑے ہوں گے، اور جب بھی اس کا فیصلہ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کے امر سے ہوگا. پاکستان اور پاکستان کی فوج، ہماری قوم اس حالت میں آج بھی ہیں. میں تو جو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اوور دا لانگ رن ہم نے ملک کو مضبوط کرنا ہے. کشمیر کی آزادی کی تحریک کے لیے پاکستان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اگر ہم نے کشمیر کو آزاد کرنا ہے. لیکن آج بھی اگر ہم پہ جنگ تھوپی گئی، آج بھی ہم اس حالت میں ہیں. انشاءاللہ ہندوستان کے اس کے اپنے حصے بکھرے ہو جانے ہیں انشاءاللہ. چلیں اب ایک سوال، چھوٹا سا سوال ہے، اس کا چھوٹا چھوٹا جواب لینا ہے ایک وقفے کے بعد.